شامی صاحب بڑے انہوں نے یعنی کہ کچھ اپنے پرانی جو باتیں ہیں وہ ضرور کیں، یاد دلایا کارکنوں کو بھی، عوام کو بھی کہ ان پر کیا کیا بیتی، کیا کیا گزری. لیکن ایک بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی ثاقب نثار کا فیصلہ آج ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہم نے. یہ جو ثاقب نثار کا فیصلہ ہے نا، ان کی نااہلی کا فیصلہ ثاقب نثار صاحب کا نہیں تھا. وہ جسٹس آصف سعید کھوسا اس کو لیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، اور ثاقب نثار اس میں شامل نہیں تھے. ثاقب نثار صاحب نے اس فیصلے کو اپلائی اس طرح کیا کہ کہا کہ کیونکہ یہ نااہل ہو گئے ہیں اس لیے یہ پارٹی کی صدارت بھی نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے پارٹی کی صدارت سے ثاقب نثار صاحب کے فیصلے نے ان کو الگ کیا. تو بہرحال اب انہیں دوبارہ صدارت جو ہے وہ مل گئی ہے. آج یوم تکبیر تھا 28 مئی، اسی روز میں 24 برس پہلے 26 برس پہلے 1998 ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے. انہوں نے اس کو اس کی اجازت دی تھی یا اس کا اعلان کیا تھا یا فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن گیا تھا. اور اس دن کی مناسبت سے آج تقریب ہوئی، مسلم لیگ جنرل کونسل کا اجلاس ہوا. اس میں شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر کی، احسن اقبال صاحب بھی بولے، بالکل، اور وہ سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے. انہوں نے قرارداد بھی پیش کی جو منظور ہوئی اور بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا نواز شریف صاحب کو. تو نواز شریف صاحب کی جو پہلے بھی تقریر سر بلا مقابلے ہوئے جب ہوئے تو بلا مقابلہ نواز شریف صاحب ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو تقریر میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کا بھی ذکر کیا جو آج ان کے ساتھ نہیں ہیں یا فاصلے پر ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا، ان کی جیل یاترا کا بھی ذکر کیا. ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر نہیں ہوا بس میرا خیال ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا ذکر بھی کر دیتے، وہ بھی کافی صحبت سے گزرے. اور پرویز مشرف کے دور میں جب وہ صدر تھے مسلم لیگ کے، نواز شریف صاحب نے ان کو صدارت سونپ دی تھی. اور چیئرمین راجہ ظفر الحق تھے. راجہ ظفر الحق تو آج موجود تھے اور جاوید ہاشمی صاحب نہیں تھے. ان کے درمیان بھی فاصلہ پیدا ہو چکا ہے. وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون میں آئے، اور اب ماشاءاللہ ان پر ایک اپنی کیفیت طاری ہے. فاصلہ بڑھ چکا ہے مسلم لیگ نون سے. لیکن بہرحال خدمات تو ان کی بھی ہیں نا. تو ان کا بھی ذکر کیا. پھر لندن پلان کا ذکر کیا، جس طریقے سے طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب، اور پھر مسلم لیگ کاف کے رہنما پرویز الہی صاحب. چودھری شجاعت حسین کا نام نہیں لیا اگرچہ وہ بھی شامل تھے اس میں. اور وہ وہاں پہنچے ہیں لندن میں. پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شاید وہاں گئے ظہیر الاسلام ان کے ساتھ. اور ہمارے مبشر لقمان صاحب جو بڑے معروف اینکر ہیں، وہ بھی وہاں اس وقت موجود تھے، اور وہ بھی ایک چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے. تو پھر عمران خان صاحب کے رابطے میں آئے، اور انہوں نے بھی ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کیا اس میں. آج ذکر کیا نواز شریف صاحب نے کہ جی ہوٹل کا بل بھی ذکر کیا. وہ خود بھی ذکر کر چکے ہیں اپنے انٹرویوز میں، تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے لندن پلان بنا ہے، یا لندن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں طے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے. صحیح. اور پھر اس میں جو ہمارے مرتضی علی شاہ ہیں جی لندن میں جو ہمارے بڑے ممتاز اور سینئر اخبار نویس ہیں، وہ بھی اس کے عینی شاہد ہیں. وہ بھی کہانی بیان کر چکے ہیں. جس بلڈنگ میں یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس بلڈنگ میں وہ بھی موجود تھے، اپنے کسی دوست کے پاس گئے تھے. باہر سے میں نے بھی دیکھی ہے، وہ اظہر جاوید صاحب بھی لے کے گئے تھے، دکھایا. مطلب شہادتیں ساری موجود ہیں. 14واں فلور تھا کہ یہ وہاں گئے اور کہا کہ ہم نے تختہ الٹنا ہے، اور ایک دھرنے کے ذریعے سے. اور پھر جب واپس آئے، پھر طاہر القادری صاحب اپنے طور پر اسلام آباد پہنچے، اور عمران خان صاحب اپنے طور پر پہنچے، اور دونوں نے الگ الگ دھرنے دیے. اب طاہر القادری صاحب کا خیال تھا کہ ہماری آرگنائزیشن زیادہ بڑی ہے، ہمارے ورکرز زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں تھے. تو بہرحال تو جو طاہر القادری صاحب کے ورکر تھے انہوں نے تو کافی مطلب ہے نا سخت جانی کا ثبوت دیا. ڈٹے رہے تھے وہ، اور ڈٹے رہے سخت موسم میں بھی. اور پھر اس میں تو ظاہر اب یہ کوئی راز نہیں رہا. اور ظہیر الاسلام جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت، اور ان کو ملک ریاض
حسین صاحب کو بھیجا انہوں نے کہ ان کے کہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں. تو وہ وہاں گئے. ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ روکتی رہیں کہ نہ جائیں ملک صاحب کی. تو ملک صاحب پھر بھی چلے گئے پیغام لے کے. تو انہوں نے کہا جی میری بیگم تو روک رہی تھی لیکن میں آ گیا ہوں, یہ پیغام آپ کے لیے ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, یہاں سے چلے جائیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ملک صاحب تھوڑی ووٹی جڑی ہے نا بیگم وہ تھوڑے نال زیادہ سیانی نکلی ہے, وہ گل ٹھیک کر رہی سی. تو ملک صاحب باہر واپس آ گئے. تو نواز شریف صاحب نے تو استعفیٰ دینے سے انکار کیا. استعفیٰ تو نواز شریف صاحب سے جو پرویز مشرف کے کو کے بعد جو جرنیل گئے تھے وہاں ان کے پاس, جن میں جنرل محمود بھی تھے اور ایک دو دوسرے جنرل, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے, اسمبلی تحلیل کر دیجئے. ان کو میں نہیں دوں گا. اس وقت تو یعنی بندوق کی نوک تھی نا ان کی سینے پر, وہ قبضہ کر چکے تھے نا, مگر انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. ان کا جو ہو بھی ہو سو. تو نواز شریف صاحب میں یہ صلاحیت تو ہے نا ڈٹ جانے کی اور کھڑا رہنے کی. تو بہرحال یہ سب کہانی تو ہو گئی. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر نے مجھے بتایا جو نواز شریف صاحب کی کابینہ میں تھے, کہ وہ جب نواز شریف صاحب نے ایک دن ملنے گئے تو معلوم ہوا کہ بھئی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ان کو, کیونکہ اندر جو ہیں جنرل ظہیر الاسلام موجود ہیں, وہ ان کو فیئر ویل کال کے لیے آئے تھے. جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی تو وہ آئے اور نواز شریف صاحب نے ان کو باقاعدہ چائے کی پیالی پلا کر رخصت کیا. اچھا یہ بھی معاملہ ہے. تو بہرحال اگر اس وقت جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف کارروائی ہوتی اور یہ لندن پلان جو ہے اس کا حصہ بننے والوں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا تو اچھا ہوتا. آج بھی جب نواز شریف صاحب نے ذکر کیا, تفصیل بیان کی, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا, تو بات تو درست ہے, ہوئی تو زیادتی ہے ان کے ساتھ. اور جس طرح سے ان کو سپریم کورٹ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور جس طرح ان کو اقتدار سے رخصت کیا, وہ بھی ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا.